عن حذیفہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، وہ روایت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذی نفسی بیدہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، ورنہ پھر اس کا اندیشہ ہے شدید کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک بڑا شدید عذاب بھیجے گا، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اسے پکارو گے، دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو۔ اسے روایت کیا امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن، یہ ہے سبب، دعائیں کرتے رہیے، فتنے پھیل رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، امن و امان ختم ہو چکا ہے، رات کی چین، دن کا اطمینان رخصت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، نہی عن المنکر، اس کا کم سے کم درجہ باللسان، اور جد و جہد کی جائے کہ ایسی جمعیت قوت فراہم کی جائے جو نہی عن المنکر بالید کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ یہی دو کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، قرآن کی یہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، اور پھر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قوت فراہم کرنے کی کوشش۔